شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل ہارر کہانی ٹی وی۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں ویری انٹرسٹنگ ہارر سٹوری لائی ہوں جسے آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ یہ ہارر سٹوری میرے ساتھ عمیر شیئر کر رہے ہیں اسلام آباد سے۔ عمیر کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ہارر سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے۔ میں یہاں پر ایک پرائیویٹ آفس میں کام کرتا تھا، تو ہم لوگوں کا جو آفس تھا وہ 6 فلور پر تھا، تو اکثر ہم لوگوں کو لفٹ سے ہی گراؤنڈ فلور تک جانا ہوتا تھا۔ لیکن جب میں وہاں پر گیا، سننے میں آیا تھا اس سے کچھ عرصہ پہلے وہ لفٹس خراب ہو چکی تھیں، تو ہم لوگوں کو بہت زیادہ دقت ہوتی تھی اسٹیئر سے اوپر نیچے آنے میں، لیکن پھر بھی مجبوری تھی، کام کرنا پڑتا تھا۔ ایک دفعہ کی بات ہے، میں لیٹ نائٹ آفس میں کام کر رہا تھا، مجھے باقاعدہ لفٹ کے چلنے اور بند ہونے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ لفٹس تو مکمل طور پر بند ہیں، پھر بار بار یہ لفٹس کو کون یوز کر رہا ہے؟ جیسے میں اپنے آفس سے اٹھا، میں باہر نکلا تو میں کیا دیکھتا ہوں، جیسے باقاعدہ ایک لڑکی ہے بہت لمبے بالوں والی، وہ لفٹ میں گئی ہے، باقاعدہ لفٹ کا اس نے بیسمنٹ کا اس نے بٹن پریس کیا ہے اور لفٹ چلنے لگ گئی ہے۔ میں نے فوراً سے سیکیورٹی میں کال کی اور میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ لوگ تو ہم لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ جیسے لفٹس چل ہی نہیں رہی ہیں، تو ابھی میں نے ایک خاتون کو دیکھا وہ بیسمنٹ میں گئی ہے۔ ان لوگوں نے جیسے ہی چیک کیا لفٹس بند تھیں۔ ان لوگوں نے مجھے فوراً سے کہا کہ لفٹ تو بند ہے، آپ کو کس نے کہا کہ کوئی خاتون گئی ہیں؟ میں نے یہ کہا کہ میری بات پر یقین کریں، میں نے خود ایک لڑکی کو لفٹ میں جاتے دیکھا اور میں نے 2 دفعہ باقاعدہ جو لفٹ ساؤنڈ چلتا ہے میں نے خود سنا ہے، میں نے کیوں جھوٹ بولنا ہے؟ اسی طرح سے وہ فوراً سے گئے، ان لوگوں نے جا کر چیک کیا تو لفٹس بند تھیں، کوئی وہاں پر تھا ہی نہیں۔ اب عجیب و غریب ماجرا بن گیا۔ اگلے دن میں آفس آیا تو میں نے یہ بات اپنے سارے کلیگ سے بتائی کہ شاید ہم لوگوں کے لیے ان لوگوں نے اس کو بند کیا ہوا ہے، کیونکہ لفٹس تو چلتی ہیں اور ان میں کوئی پرابلم بھی نہیں ہے۔ پھر ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ اب پتہ لگے گا کہ کیا ہے کیا نہیں۔ اس رات بھی میرا دیر تک کام تھا، تقریباً میرے سارے کلیگس جا چکے تھے، ایک میں تھا اور ایک باس تھے، وہ اپنے آفس میں تھے، میں کام کر رہا تھا۔ تبھی ایک دم سے میری نظر پڑی تو مجھے ونڈو میں کوئی کھڑا ہوا نظر آیا۔ جیسے کام کرتے کرتے بندہ تھوڑا سا ہیکٹک فیل کرتا ہے، تو میں ریلیکس ہو کر اپنی چیئر پر سر رکھ کر بیٹھا ہوا تھا۔ جیسے میری نظر پڑی تو سامنے مجھے کھڑکی میں کوئی کھڑا ہوا دکھائی دیا۔ میں غور سے دیکھنے لگا تو ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ وہی عورت ہے جس کو کل میں نے اس ٹائم لفٹ میں جاتے دیکھا تھا۔ میں جلدی سے اٹھا اور جیسے ہی میں نے جھانک کر باہر دیکھا، وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ اب میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ میں نے جا کر یہ بات جو تھی اپنے باس سے شیئر کی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ تم پر ورک لوڈ بہت زیادہ ہے، تم کام کر رہے ہو تو ایسے ایلوژنس ہو جاتے ہیں جب کوئی انسان اوور ورک کر لیتا ہے، تمہیں تھوڑا سا مینٹل ریلیکس ہونا چاہیے، تم گھر جاؤ اور باقی کا کام کل کر لینا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں چلا جاتا ہوں۔ میں نے اپنا جلدی سے آفس سارا اپنا کلیئر کیا، بند کیا، جو کام کر رہا تھا اس کو کلوز کیا کہ باقی ورکنگ میں یہیں سے صبح سٹارٹ کروں گا۔ میں اسٹیئر سے جانے لگا کیونکہ لفٹ تو چل نہیں رہی تھیں۔ جیسے میں اسٹیئر سے جانے لگا، ابھی میں تقریباً 4تھ فلور پر تھا، اس کے اسٹیئرس میں تھا، ایک دم سے مجھے ایسے لگا میرے پیچھے کوئی تیزی سے بھاگتا ہوا سیڑھیوں سے نیچے آ رہا ہے۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا، یہاں تک آواز آ رہی تھی کہ صرف کسی نے ٹرن کرنا تھا اور میرے سامنے آنا تھا۔ میں سیڑھیوں میں کھڑا ہو کر پیچھے دیکھ رہا تھا، کوئی نظر نہیں آیا۔ میں پھر سیڑھیاں اترنے لگا، تبھی ایک دم سے پھر کوئی تیزی سے میرے پیچھے بھاگا۔ اب جیسے کیسے میں سیڑھیوں میں کھڑا تھا، میرے پاس سے جیسے کوئی بڑی تیزی سے گزرا، لیکن مجھے تو کوئی نظر آ نہیں رہا تھا۔ فٹ سٹیپ سنائی دے رہے تھے جیسے سیڑھیوں سے کوئی تیزی سے اترتا ہے۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی اور میں بڑی تیزی سے سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے جا رہا تھا۔ جیسے ہی میں 3rd فلور پر پہنچا، میں نے وہاں پر دیکھا کہ ایک لڑکی سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے جا رہی تھی۔ اس کے بال، اس کا لباس وہی تھا جس کو کل میں نے لفٹ میں جاتے دیکھا تھا۔ جیسے ہی میں اس کے پاس سے گزرنے لگا، میں تھر تھر کانپ رہا تھا۔ وہ اتنی سلو سیڑھیوں سے اتر رہی تھی جیسے کوئی مریض ہوتا ہے۔ میں اس کو ایکسکیوز می کہہ کے اس کو کراس کر کے اس کے پاس سے جیسے ہی گزرا، مجھے بہت زیادہ عجیب و غریب طرح کی اسمیل آئی۔ استغفر اللہ، کہنا نہیں چاہیے، ایسی اسمیل تھی جیسے مردار کی بدبو ہوتی ہے۔ میں ڈر گیا کہ یہ کیسی اسمیل تھی۔ اس کو میں 2-3 سیڑھیوں سے نیچے اترا، جب مجھے وہ اسمیل آئی تو مجھے وامٹنگ آنے لگی، تو میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، وہاں پر وہ عورت نہیں تھی۔ بس یہ دیکھنے کی دیر تھی، میری حالت خراب ہو گئی۔ میں
اتنی تیزی سے سیڑھیوں سے نیچے اترا کہ میں 3-4 سیڑھیاں پھلانگتا ہوا جا رہا تھا. مجھے یہ بھی خوف بھول گیا کہ کہیں میں گر نہ جاؤں. میں باہر بھاگا تو وہاں پر سیکیورٹی والے تھے. ان لوگوں نے مجھے دیکھا کہ پتہ نہیں اس کو کیا ہوا. ان لوگوں نے پکڑا مجھے. میں ان کے قابو میں بھی نہیں آ رہا تھا. پھر بھی انہوں نے مجھے بہت زور سے پکڑا اور پوچھا کہ کیا ماجرا ہوا کیا ہے تمہارے ساتھ. میں نے انہیں بتایا کہ اسی طرح سے پیرانارمل ایکٹیویٹی میرے ساتھ ہو رہی ہے آج 3 دن سے, اور آج وہ باقاعدہ میرے سامنے بھی آئی ہے. میں نے ان کی کوئی بات نہیں سنی. میں اپنے گھر آ گیا. بائک پر جیسے ہی گھر پہنچا مجھے اتنا سخت بخار ہو چکا تھا کہ میرے جسم کا ایک حصہ ایسا تھا جیسے ٹوٹ چکا ہے. اتنی پین تھی مجھے. گھر والوں کو بھی ساری بات بتائی کہ مجھے اس طرح سے خوف آ رہا ہے, اور میں نے کسی کو دیکھا ہے وہاں پر, پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں. امی نے آیت الکرسی پڑھی. گھر میں جو میڈیسن رکھی ہوئی تھی ان میں سے مجھے کوئی میڈیسن بھی دی, کوئی پیناڈول وغیرہ, کہ یہ ٹھیک ہو کے ریلیکس ہو کے سو جائے. میں اپنے کمرے میں تھا. ابھی مجھے وہی تکلیف, جسم میں درد تھا, مجھے پیاس لگی. پہلے کبھی کبھار جو میرا چھوٹا بھائی تھا میرے پاس سو جایا کرتا تھا. آج میری طبیعت خراب تھی تو اس نے کہا یہ ڈسٹرب نہ ہو, تو وہ باہر سو رہا تھا برآمدے میں. کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا. مجھے پیاس لگی. میں اٹھا بڑی ہمت کر کے, آنکھیں کھولی کہ میں پانی پیتا ہوں. ابھی میں اٹھنے ہی لگا تھا, مجھے اپنے سینے پر بہت بوجھ محسوس ہو رہا تھا, جیسے میرے سینے کے اوپر کسی نے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں. تبھی دیکھتے ہی دیکھتے میں کیا دیکھتا ہوں, دیوار میں سے جیسے ایک باقاعدہ ایک وجود باہر نکلا ہے. یہ وہی عورت تھی. اس کے کرلی بال تھے, پورے چہرے پر آئے ہوئے تھے, اور وہ باقاعدہ میرے سینے کے اوپر جیسے اس نے ہاتھ گاڑ دیے اپنے. وہ اتنی خوفناک تھی, اتنی خوفناک تھی کہ میں چیخنا چاہ رہا تھا, میں چلانا چاہ رہا تھا, میری آواز نہیں نکل رہی تھی. اپنی پوری ہمت اور قوت کے ساتھ جیسے میں نے اس کو پیچھے بھی دھکیلا, میں بیڈ سے نیچے گر گیا. میرے گرنے کی آواز سن کے میرا بھائی اندر بھاگا کہ پتہ نہیں اندر کیا ہو گیا. دیکھا تو میں زمین پر گرا, بے ہوش تھا. جب مجھے ہوش آیا کہیں آدھے پونے گھنٹے کے بعد, میں نے گھر والوں کو یہ بات بتائی. امی بہت ڈر گئیں کہ پتہ نہیں میرے بیٹے کے پیچھے کیا مخلوق لگ گئی ہے. امی نے یہ کہا کہ صبح اس کو کسی کے پاس لے کر چلتے ہیں. بس وہ رات تو ایسے ہی کہیں تکلیف میں گزری. کبھی سوتا تھا, کبھی جاگتا تھا, خوف تھا ایک ذہن پر. اگلے دن میرا بھائی اور میرے والد صاحب مجھے لے کر ایک صاحب علم کے پاس گئے. انہوں نے پڑھائی کی تو انہوں نے یہ کہا کہ اس کے پیچھے ایک جنی لگی ہوئی ہے. اب وہ وہاں پر چلتی پھرتی تھی, اس کا اس آفس میں بسیرا تھا, یہ لیٹ نائٹ کام کر رہا تھا. اس نے اس کو دیکھا, یہ اس کے پیچھے گیا, وہ اس کے پیچھے لگ گئی کہ اس نے مجھے ڈسٹرب کیا, اس لیے وہ اپنا آپ اس کو ظاہر کر رہی ہے. پھر انہوں نے مجھے حفاظت کا ایک تعویذ دیا اور کہا کہ کچھ دن کی اس آفس سے چھٹی لے لو تو بہتر ہوگی. میں نے اپنے آفس میں بھی یہ بات بتا دی کہ میں بیمار ہوں, میں نہیں آ سکتا. تقریباً 1 ماہ کی مجھے چھٹی بھی مل گئی. جاب تو میری نہیں گئی لیکن چھٹی مجھے مل گئی. اس کے بعد میرے 1-2 اور کولیگس تھے, ان کے ساتھ بھی سیم ایسا ہی ہوا. ان کو بھی وہ لڑکی دکھائی دیتی تھی لیکن وہ لوگ اس کے پیچھے نہیں بھاگتے تھے. 1 ماہ کے بعد پتہ نہیں کیوں میرے میں اتنا خوف بیٹھ گیا کہ میں نے دوبارہ آفس کی طرف رخ بھی نہیں کیا. وہ لوگ مجھے بلاتے رہے پر میں نہیں گیا. پھر میں نے ایک اور جگہ پر کام سٹارٹ کیا. وہاں پر سیلری کم تھی لیکن وہاں پر میرے ساتھ ایسا کوئی ایشو نہیں تھا, اور وہاں پر ڈیوٹی ٹائمز بھی صرف رات 8 بجے تک تھے. یہ ایک پرائیویٹ آفس تھا تو یہاں پر وہ لوگ کہتے تھے کہ پینڈنگ جو کام ہے وہ آج ہی فنش کرنا ہے, چاہے رات کا 1 بج جائے. تو بس اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے بچا لیا. جو ہم نے خواب آتے تھے, کبھی کبھی بوجھ سینے پر لگتا تھا لیکن نظر کوئی نہیں آتا تھا. یہ میری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ میرا آپ کا. اس سے یہ تھی آج کی ایک ہارر سٹوری. آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. آپ لوگ بھی اپنی ہارر سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmir57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنے ڈھیروں دعاؤں میں مجھے میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.